سکون ایک ایسی دولت کا نام ہے جو نہ بازاروں میں بیچی جا سکتی ہے اور نہ ہی خریدی جا سکتی ہے، اور سکون کے لیے کسی حیثیت کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں اگر اتنا کما لوں تو سکون مل جائے گا، میں اگر اتنا پیسہ کما لوں تو راحت مل جائے گی۔ یہ انسان کا گمان ہے، یہ انسان کا وہم ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جھونپڑی میں رہنے والا کافی حد تک سکون سے ہوتا ہے، جھونپڑی میں رہنے والا سکون میں ہوتا ہے، اور کبھی کبھار محلات میں رہنے والا پریشان ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے۔ تو بے قراری اور سکون کا تعلق دنیا کی دولت سے نہیں ہے، پیسے سے نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کی صحت سے ہے۔ کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ ہٹا گھٹا صحت مند آدمی سکون سے محروم ہوتا ہے، اور کبھی کبھار بہت ہی کمزور اور لاغر سا آدمی خوشیوں سے مالا مال ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ تو یہ سکون کی دولت حاصل کرنے کے لیے، آرام کی دولت حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا پریشان ہے، پوری دنیا پریشانیوں کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے۔ آپ اگر مغربی ممالک میں دیکھیں، ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کون سا ہے؟ سکون کا۔ سب سے بڑا مسئلہ بے قراری کا، بے سکونی کا۔ ان کی روح کو قرار نہیں ملتا، ان کی روح کو سکون نہیں ملے۔ اس لیے بعض ممالک ایسے ہیں جہاں قانونی طور پر خودکشی کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ خودکشی کر سکتے ہو، خود کو مار سکتے ہو۔ قانون انہیں اس لیے اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی انسان بہت زیادہ پریشان ہے، ڈپریشن یا ٹینشن کا شکار ہے، تو اسے اختیار دیا گیا ہے وہ اپنی جان کو موت کے حوالے کر کے خود قبر کی اندھیری کوٹھری میں جا سوئے۔ اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو مارنے کا جذبہ اس زمانے میں بہت بڑھ چکا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے اطمینان کا حاصل نہ ہونا۔ یہ انسان کو موت کی گھاٹ اتارنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ بے سکونی، بے اطمینانی، قلب کو سکون نہ ملنا انسان کو موت کی گھاٹ اتارنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی مقدس کتاب میں بے سکونی جیسی بیماری کا علاج بھی تو بتایا ہے نا امید کیوں ہوتے ہو تم، علاج بھی بتایا ہے، اور ساتھ میں دوا کا نام بھی بتایا ہے۔ یہ دوا کھا لو تمہیں شفا ملے گی۔ جب قلب کو اس رب نے بنایا تو پھر وہ اس کے مرض کو بھی تو خوب جانتا ہوگا نا۔ جب اللہ نے پوری کائنات کو، پوری دنیا کو پریشانیوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے دیکھا، میرے رب نے پوری دنیا کو جب پریشانیوں کے گڑھے میں دیکھا، تو انہیں اس قید سے نکالنے کے لیے، پریشانیوں کی دلدل سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کی امت پر قرآن مجید نازل فرمایا، اور قرآن پاک میں اس بیماری کا علاج بھی بتایا۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اے لوگو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تعالیٰ بے سکونی کا علاج بتا رہا ہے، بے قراری کا علاج بتا رہا ہے۔ دل کے کانوں سے سنیے گا میرے بھائیو، اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اے لوگو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو راحت ملتی ہے۔ اللہ کا ذکر اللہ کی طرف سے دی گئی دوا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ کی طرف سے دی گئی دوا بھی ہے، دعا بھی ہے، اور شفا بھی ہے، ہر مرض کا علاج بھی ہے۔ اس سے دور بھاگ کر آج لوگ سکون کی تلاش میں، سکون سے دور بھاگ کر، اللہ کے ذکر سے دور بھاگ کر آج لوگ خوشیوں کی تلاش میں، آج لوگ اطمینان کی تلاش میں۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی رہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہی ان کی غذا بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ،
तहज्जुद, नवाफिल, सुबहान रब्बी अल-आला, सुबहान रब्बी अल-अज़ीम, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला का जिक्र ही इनकी ग़िज़ा बन जाता है, और इस ग़िज़ा का कोई फुजला नहीं होता, इस ग़िज़ा का कोई बंदे के अंदर से फुजला नहीं निकलता। अल्लाह का जिक्र ही इनकी खुराक बन जाता है, इनके पेट की ग़िज़ा बन जाता है। आज इंटरनेट का ज़माना है, जिसकी वजह से लोगों की रातों की नींदें उड़ गई हैं, सेहत बर्बाद हो चुकी है, आंखें खराब हो चुकी हैं, मगर इन्हीं किसी किस्म का फर्क ही नहीं पड़ रहा। तवज्जो तलब बात है मेरे भाइयों, इंसान अपना मकसद असली भूल गया, इंसान अपना असली मकसद भूल गया, मगर ये जो मोबाइल है ये अपना मकसद असली नहीं भूला, ये आला अपना मकसद नहीं भूला। इंसान अपना मकसद भूल गया, दुनिया में आने का मकसद भूल गया, मगर ये आला, ये मोबाइल दुनिया में आने का मकसद नहीं भूला। क्या आप जानते हैं मोबाइल की ईजाद, मोबाइल की बुनियाद किस लिए रखी गई थी? किस लिए रखी गई थी? ये सिर्फ बातचीत के लिए रखी गई थी। मोबाइल बनाया गया था एक दूसरे के साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए, एक दूसरे का हाल चाल पूछने के लिए। आपको याद होगा कि शुरू में जो मोबाइल आया था वो सिर्फ इतने ही काम के लिए आया था, इतने ही काम के लिए आया था, सिर्फ बातचीत करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज कर सकते थे। ये मैसेज भी कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है, बातचीत करने में आता है। शुरू में इतना ही काम था, कॉल हो सकती थी या मैसेज हो सकता था। पुराने दौर की बात कर रहा हूँ, ये आज से 10-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उस दौर के जो मोबाइल होते थे या तो कॉल कर सकते थे या मैसेज कर सकते थे। चंद दिनों बाद इसमें म्यूजिक भी आ गया, इसमें गाने भी आ गए, सुनने वाली चीज़ें भी आ गई, और तरक्की हुई, इसमें फ़ोटोज़ भी आ गए। अब फोटोज़, वीडियोज़, गैलरी तक तो ठीक था काम, फिर कुछ दिन बाद इसी में ही इंटरनेट की दुनिया समा दी गई। इंटरनेट की पूरी दुनिया इसी मोबाइल के अंदर डाल दी गई। अब इसमें वेबसाइट भी खुलने लगी, फहश वीडियोज़ भी चलने लगी। 20 साल के अंदर अंदर ये मोबाइल इतनी बड़ी तरक्की तक पहुंच चुका है, इतनी बड़ी तरक्की कर गया है कि बहुत सारी चीज़ों को इस मोबाइल ने पीछे छोड़ दिया। प्यार, मोहब्बत, अजीज़ व अकारिब, रिश्तेदार, दोस्त, वालिदैन के साथ गुजरने वाला वक़्त, यहाँ तक कि बीवी बच्चों को भी इस मोबाइल ने पीछे छोड़ दिया। बीवी बच्चों को भी इंटरनेट ने पीछे छोड़ दिया। आज बच्चे बेचारे माँ बाप के ज़िंदा होने के बावजूद भी यतीमों की सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि यतीम बच्चे भी बाप की आवाज़ सुनने और मोहब्बत के लिए, मोहब्बत लेने के लिए तरस रहे हैं। यतीम बच्चे भी और जिंदा इंटरनेट की दुनिया से जुड़े हुए बाप के बच्चे भी बाप की आवाज़ और मोहब्बत के लिए तरस रहे हैं, बाप के साथ खेलने के लिए तरस रहे हैं, बाप के साथ बातें करने के लिए तरस रहे हैं। बाप पूरा दिन ड्यूटी करता है, शाम के 2 घंटे बच्चों को देने के बजाय इंटरनेट के हवाले कर देता है। शाम का वक़्त बच्चों को देने के बजाय मोबाइल के हवाले कर देता है, बच्चों का हक मारता है। बच्चे प्यार से महरूम, बीवी मोहब्बत से महरूम, और माँ बाप के कान औलाद की आवाज़ सुनने के लिए तरस रहे हैं। वजह सिर्फ मोबाइल ही है। मोबाइल इन सब की जगह ले गया। अरमान की बात यह है कि हम सब मिलकर भी एक मोबाइल की जगह ना ले सके, और एक मोबाइल ने सबको पीछे छोड़ दिया, रिश्तों को पीछे छोड़ दिया, औलाद को पीछे छोड़ दिया, सब कुछ पीछे छोड़ के आगे क्यों निकल गया। इतना आगे निकल गया कि कोई भी इसे क्रॉस नहीं कर सकता। एक बार फिर से कह रहा हूं, इसका असली मकसद क्या था? मोबाइल बनाने का असली मकसद क्या था? बातचीत करना। मोबाइल बनाने का असली मकसद क्या था? ताल्लुकात बढ़ाना। लेकिन 20 सालों में मोबाइल ने जितनी तरक्की की वो आप लोगों के सामने है। इतनी बड़ी तरक्की करने के बावजूद भी आप मोबाइल पर कुछ भी देख रहे हैं। इतनी बड़ी तरक्की करने के बावजूद भी आप मोबाइल पर कुछ भी देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं,
فوٹوز دیکھ رہے ہیں، آپ نے گیلری کھولی ہوئی ہے، آپ گیم کھیل رہے ہیں، اگر کسی نے آپ کو کال کی، اگر کسی نے آپ کو کال کی ہے تو سب کچھ بند کر کے موبائل آپ کو بتائے گا کہ فلاں کی کال آئی ہے۔ گیلری کھلی ہوئی ہے، سٹاپ، آڈیوز ویڈیوز چل رہی ہیں تو سٹاپ کر دے گا، انٹرنیٹ چل رہا ہے تو اسے بند کر دے گا موبائل، سب کچھ سٹاپ، اس لیے کہ اب کال آ گئی ہے۔ میں نے کہا او موبائل، چھوٹی سی کال کے پیچھے، یہ تو نوکر کی کال ہے، یہ تو 2% کے آدمی کی کال ہے، یہ تو مزدور کی کال ہے، یہ تو غریب کی کال ہے۔ 2% کے آدمی کی کال کے پیچھے تو نے اتنا بڑا انٹرنیٹ بند کر دیا، اتنا بڑا انٹرنیٹ جام کر دیا۔ تو آگے موبائل نے کہا خاموش رہیں، جس مقصد کے لیے مجھے بنایا گیا تھا میں وہ مقصد نہیں بھولا، میں تو وہ مقصد پورا کر رہا ہوں۔ جس مقصد کے لیے مجھے بنایا گیا تھا کہ میں نے ہر حال میں کال سنانی ہے، کیونکہ مجھے کال کے لیے ہی تو بنایا گیا تھا، اور شروع کے جو موبائل تھے وہ صرف کال ہی تو سناتے تھے۔ تعلقات بڑھانے کے لیے مجھے بنایا گیا تھا، میں تو اپنا مقصد پورا کر رہا ہوں، میں تو وہ خدمات سر انجام دے رہا ہوں جس خدمت کے لیے مجھے بنایا گیا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ موبائل میں بہت ساری ترقیاں آ گئیں، انٹرنیٹ کی پوری دنیا اسی موبائل میں سما گئی، پوری دنیا اسی موبائل کے اندر ڈال دی گئی، لیکن موبائل بات چیت کے لیے جو شروع کیا گیا تھا، جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، آج بھی وہی کام، وہی خدمات سر انجام دے رہا ہے، آج بھی وہی کام کر رہا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، موبائل کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں حضرت انسان کے ساتھ، جوانوں اس موبائل کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں حضرت انسان کے ساتھ۔ جس طرح موبائل کے آنے کا ایک مقصد تھا، اسی طرح حضرت انسان کے آنے کا بھی ایک مقصد تھا۔ موبائل کے آنے کا مقصد تھا ایک کی بات کو دوسرے تک پہنچانا، اور حضرت انسان کے آنے کا مقصد تھا اللہ کو راضی کرنا، عبادت کرنا۔ موبائل نے اپنا مقصد پورا کر دکھایا، حضرت انسان ابھی تک نہیں سدھرا، حضرت انسان کے دل کے کان ابھی تک بند ہیں، کسی کی نصیحت اس انسان پر اثر نہیں کرتی۔ موبائل کا مقصد تھا بات کو دوسرے تک پہنچانا، حضرت انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد تھا عبادت کرنا، اللہ کو راضی کرنا، لیکن اس آلے نے اپنا مقصد پورا کر دکھایا، حضرت انسان نے وہ مقصد پورا نہ کیا۔ دنیا میں آئے تھے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، زندگی ملی تھی رب کو راضی کرنے کے لیے، ناراض رب کو منانے کے لیے، مگر آج وقت گزر رہا ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے۔ صاحب نہ کفن میں جیب ہے، نہ قبر میں الماری ہے، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔